अस्सलाम वालेकुम रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोग के जो रोज़े हैं वो अच्छे गुजरे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ ये आप लोगों को और कहीं नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब स्पेशल नावल है जो आपको सिर्फ हमारे चैनल पे ही मिलेगा और इस नावल का भी नाम आप लोगों को लास्ट पे पता चलेगा। और अगर आप लोग दूसरे भी यूट्यूब स्पेशल नावल पढ़ना चाहते हैं तो मैंने यूट्यूब स्पेशल नावल के नाम से प्लेलिस्ट में उसकी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप लोग वहाँ जाके बाकी के यूट्यूब स्पेशल नावल पढ़ सकते हैं। तो चलो नावल की तरफ बढ़ते हैं। निम्रा 16 साल की लड़की थी जिसने अभी कुछ दिनों पहले ही 10वीं के इम्तिहान दिए थे। अभी तक इसका रिजल्ट भी नहीं आया था। वो एक चंचली सी लड़की थी, हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आती, अपने माँ बाप की इकलौती औलाद। इसका बाप इसके ज़ुबान से निकलने से पहले ही इसकी सारी ख्वाहिशात को पूरा कर देता था, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी खुद सर्द भी थी। फिर एक दिन किए गए अपने बाप के फैसले की वजह से इसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तब्दील होगी। आज जब वो घर वापस आई तो सामने कुछ लोगों को देखकर वो हैरान रह गई थी। ये एक छोटा सा मोहल्ला था, बिल्कुल ही साथ वाले घर पर इसकी दोस्त रहती, जहाँ वो अक्सर जाया करती थी। और अभी भी जब वो वापस आई तो कुछ लोगों को अपने घर में देखकर वो हैरान हुई। इनके चेहरे इसके लिए बिल्कुल ही अजनबी थे। इनमें मौजूद एक औरत ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और निम्रा को अपने पास आने का इशारा किया। वो भी थोड़ा झिझकते हुए इनके करीब आ गई। निम्रा के वालिदैन भी वहीं पर मौजूद थे, जिनके चेहरे पर खुशगवार सी मुस्कुराहट थी। बेजान, ये है मेरी बेटी निम्रा, इसकी माँ ने बेजान से इसका तारुफ करवाया, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उन्होंने निम्रा का माथा चूमा। मैं जानती हूँ, इसलिए तो आज यहाँ पर आई हूँ। इसके कहने पर इसने नासमझी से अपने माँ बाप की तरफ देखा था। इसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो लोग क्या बात कर रहे हैं। निम्रा ने नोट किया कि बेजान के साथ एक औरत भी मौजूद है, जिसके चेहरे पर खासी नागवारी थी, और वो निम्रा को देखकर ही आई थी। इतना तो इसे पता चल गया था, लेकिन इस मासूम को क्या। वो तो बेजान की नरम गिरफ्त में बैठी खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। एक दो बातों के बाद ही बेजान ने मुद्दे की बात पर आते हुए इन्होंने कहा था, देखो फरखंदा, बहुत इंतज़ार कर लिया। अब मैं अपनी इमानत वापस लेने आई हूँ। मुझे नहीं पता कि कब मुझ बूढ़ी की जान निकल जाए, और मैं चाहती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में ही अपने पोते की खुशियाँ देख लूँ। बेजान ने निम्रा की माँ फरखंदा की तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, बेजान, अल्लाह न करे आप कैसी बातें कर रही हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। और जहाँ तक बात है निम्रा की, तो निम्रा तो शुरू से ही आपकी बेटी है। आप जब चाहे इसे अपने साथ लेकर जा सकती हैं। अपनी माँ की बात सुनकर निम्रा ने बेयकीनी से अपनी माँ को देखा। ठीक है, वो अपनी माँ को तंग करती थी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी था कि वो किसी को भी इसके साथ चलता करती। लेकिन इस वक्त इसने बोलना मुनासिब ना समझा, इसलिए बस वो बैठी खूंखार नज़रों से अपनी माँ को देख रही थी, जो इसकी नज़रों का अच्छे से मतलब समझ गई थी। लेकिन इसको बाद में समझाने का सोचकर इस वक्त वो बेजान की तरफ मुतवज्जा थी। तो फिर ठीक है, इस जुम्मे को दोबारा निकाह पढ़वा लेते हैं, क्योंकि जब इनका निकाह हुआ तो वो बच्ची थी, बहुत छोटी थी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप लोगों को कोई मसला होगा। बेजान ने निम्रा के बाप को देखते हुए कहा, जिन्होंने फौरन इस बात में सर हिला दिया था। बेजान, जैसे आपको मुनासिब लगे। इनके कहने की देर थी कि बेजान ने दोबारा से निम्रा का माथा चूमा। जिसे कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, वो थोड़ी देर बाद वहाँ से उठकर अंदर चली गई। बेजान के साथ इनकी बेटी रेहाना आई थी। रेहाना की शादी कुछ साल पहले हुई थी, लेकिन इसका शौहर इसे तलाक दे चुका था, क्योंकि वो किसी और को पसंद करता था। दूसरा, रेहाना को शादी के कुछ साल बाद ही पता चल गया कि वो माँ नहीं बन सकती, और उसके शौहर को तो मौका चाहिए था, और ये इल्ज़ाम लगाकर कि वो माँ नहीं बन सकती तो इसे तलाक दे दी, और वो दोबारा अपनी माँ के पास वापस आ गई थी। अपने साथ इसके जो कुछ भी हुआ, अब वो हर एक को इसी नज़रों से देखती थी। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी खुश रहे, फिर चाहे इसका वो अपना ही क्यों ना हो। कुछ देर बाद बेजान जुम्मे को अपने पोते के साथ आने का कहकर वहाँ से चली गई। इनके जाते ही फरखंदा ने अपने शौहर की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। निम्रा का निकाह 7 साल पहले ही बेजान के पोते से हो चुका था, और ये भी बेजान की ख्वाहिश पर ही हुआ था। बेजान को वो चंचल सी लड़की बहुत पसंद आई थी, और इस कदर पसंद आई कि उन्होंने फौरन फरखंदा से बात की कि उसे अपने पोते की दुल्हन बनाना चाहती हैं। वो ये नहीं चाहती थी कि ज़बरदस्ती या फौरी सारी चीज़ें तय पाई जाए, लेकिन वो चाहती थी कि निकाह अभी हो जाए। और अब 7 साल बाद वो दोबारा निम्रा को अपने पोते के लिए लेने आई थी। बेजान ने निम्रा को एक फैमिली फंक्शन में देखा था। फरखंदा वहाँ दुल्हन की बहुत अच्छी दोस्त थी, और बेजान ने जब बात की तो फरखंदा ने खुद बेजान से बात की थी, और उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। फरखंदा ने कहा कि वो निम्रा के बाप से बात करती है, और निम्रा के बाप को भी ये रिश्ता मौजूद लगा। इन्हें बेजान के पोते में कोई खामी नजर नहीं आई, बल्कि आगे जाकर इनकी बेटी का मुस्तकबिल सवर जाना था, इसलिए उन्होंने हामी भरकर निम्रा का निकाह कर दिया।
اور کچھ دنوں پہلے ہی واپس وہ آئے تھے تو بی جان نے سب سے پہلے نمرا کے پاس آئی اور نمرا کو دیکھ کر تو وہ حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ لمبے کالے بال، بڑی بڑی آنکھیں، خوبصورت ناک، بڑے بڑے ہونٹ، گلابی گال اور براؤن کلر کی آنکھیں۔ وہ کسی بھی دیکھنے والے کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا ہنر رکھتی تھی اور دوسرے اس کی شرارتیں ہی کچھ ایسی تھی کہ ہر وقت اپنے ماں باپ کے ناک میں دم کیے رکھتی تھی۔ وہ اس چھوٹے سے گھر کی جان تھی لیکن اس کی رخصتی کا سوچ کے اس کے ماں باپ دونوں غمگین ہو گئے تھے۔ لیکن ابھی یہ وقت غمگین ہونے کا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ اپنی لاڈلی بیٹی کو حقیقت بتانا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ جب اس کا نکاح ہوا تھا تو وہ اس نکاح کا مطلب ہی نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے پتا تھا کہ اس کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب وہ نہ جانے وہ کس طرح کا ری ایکٹ کرتی، یہ سوچ کر دونوں کچھ پریشان ہو رہے تھے۔ لیکن فرخندہ نے کہا کہ آپ فکر مت کریں، میں اس سے بات کرتی ہوں۔ میر بیٹا، میں آج نمرا کے گھر گئی تھی اور اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ جلدی سے اس سرپرائز کو بھی سر انجام دے دوں۔ تمہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ بی جان نے کھانا کھانے کے دوران میر کو دیکھتے ہوئے پوچھا، جو بی جان کی بات سنتے ایک دم سے چونکا۔ بی جان، آپ نے یہاں آتے ہی سب سے پہلا کام لگتا ہے نمرا کے گھر جانے کا کیا ہے۔ آپ ایک بار مجھے بتا تو دیتی، پہلے بھی میں آپ کی ضد کے آگے خاموش رہ گیا تھا، اب بھی آپ بنا میرے علم میں لائے ان کے گھر چلی گئی۔ آپ جانتی بھی ہیں کہ وہ مجھ سے کتنی چھوٹی ہے، ہم دونوں کا کوئی جوڑ نہیں، ہم دونوں کی نیچر بھی بہت الگ ہے اور میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں وہ کبھی بھی میرے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پائے گی۔ میں آپ سے اسی سلسلے میں بات کرنے والا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ اس رشتے کو ختم کر دیں، لیکن آپ تو فوراً ان کے گھر چلی گئی۔ میر کے لہجے میں صاف ناراضگی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ سنتے ہی ریحانہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بالکل امی جان، میر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اس بچی کو میں دیکھ کر آئی ہوں، وہ چھوٹی ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گھر کو سنبھال لے گی، میر کو سنبھال لے گی؟ دونوں کی عمر ہی دیکھ لے، میر 35 سال کا ہے اور وہ 16 سال کی ہے۔ نہ جانے آپ نے کیا سوچ کر اس کا نکاح میر سے کروا دیا۔ میر کے لیے کوئی اس کے مطابق ہی لڑکی ہمیں تلاش کرنی چاہیے جو اس کے ساتھ کھڑی ہوئی اچھی بھی لگے، نہ کہ وہ چھوٹی بچی جسے وہ بچوں کی طرح پوری زندگی پالتا رہے۔ ریحانہ کے لہجے میں صاف طنز بی جان نے محسوس کیا تھا۔ وہ کہتے ہی خاموش ہوگی۔ بی جان نے گھور کر اسے دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ نمرا میرے پوتے کے ساتھ کھڑی ہوئی اچھی نہیں لگے گی؟ ارے وہ واحد لڑکی ہے جو صرف میرے پوتے کے ساتھ ہی اچھی لگے گی، اور میرا پوتا اس کے ساتھ کھڑا ہوا بہت پیارا لگے گا۔ تم ایک بار اسے دیکھ تو لو، تمہیں میرا فیصلہ غلط نہیں لگے گا۔ ابھی تمہیں لگ رہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ زبردستی کر رہی ہوں، لیکن میں تمہاری بڑی ہوں، میں جانتی ہوں تمہارے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ وہ لڑکی تمہارے لیے ایک بہترین انتخاب ثابت ہوگی انشاءاللہ، میری بات کا یقین رکھو، اور خبردار تم نے اس رشتے کو توڑنے کی بات کی۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح ہے اور خاموشی سے تیار ہو کر میرے ساتھ گھر آ جانا۔ نکاح گھر پر ہی ہوگا اور اسی وقت رخصتی کر کے ہم اپنے ساتھ اسے لے آئیں گے، اور اگر تم نے انکار کرنے کا سوچا بھی تو بھول جانا کہ تمہاری کوئی بی جان بھی ہے۔ ناراضگی سے کہتے وہ رخ موڑ کر اب کھانا کھانے لگی تھی۔ میر نے بے بسی سے ان کی طرف دیکھا۔ پہلے بھی وہ ان کی بلیک میل میں آ کر نکاح کر چکا تھا، اور جب اس نے اس بچی کو دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خود بھی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ اتنی چھوٹی سی بچی سے نکاح کر رہا ہے، لیکن وہ کیا کرتا؟ بی جان واحد بندی تھی جن کے آگے وہ ہمیشہ بے بس ہو جاتا۔ اپنے ماں باپ کے انتقال کے بعد ایک وہی تو تھی جنہوں نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کے پالا تھا۔ ماں باپ کی تو وہ چھوٹے ہوتے ہی ایک کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد میر کو بی جان نے پالا، اور اب اگر وہ ان کی بات نہ مانتا تو اسے بہت دکھ ہوتا، اور وہ ان کو تکلیف اور دکھ دینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے ہمیشہ کی طرح آج بھی خاموش ہو گیا۔ ریحانہ نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا۔ وہ نمرا کو دیکھ چکی تھی، وہ بہت پیاری لڑکی تھی، اور نہ جانے کیوں نمرا کو دیکھ کر اسے جلن محسوس ہو رہی تھی۔ جو کچھ جس کے ساتھ ہوا، اب وہ کسی بھی نئے شادی شدہ جوڑے کو دیکھتی تو اسے دکھ اور تکلیف کے ساتھ جلن بھی محسوس ہوتی۔ وہ یہ سوچتی تھی کہ اگر وہ خوش نہیں رہ پاتی تو باقی سب کیسے خوش رہیں گے، اس لیے اس کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ شادی شدہ جوڑوں میں کسی نہ کسی طرح وہ پھول ڈالتی رہے۔ جہاں اس کا آنا جانا ہوتا تھا اس طرح کی وہ حرکتیں کرتی رہتی تھی، اور اب نمرا اس گھر میں آنے والی تھی، نہ جانے اس کا کیا ارادہ تھا۔ امی، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میرا نکاح وہ کب ہوا؟ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں ہے؟ نمرا کو جب اس کی ماں نے بتایا کہ 7 سال پہلے اس کا نکاح میر نامی انسان سے ہو گیا تھا تو وہ یہ سنتے ہی حیرانگی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ نمرا، سکون سے بیٹھ کر پہلے میری بات سن لو۔ فرخندہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اپنی جگہ پر بٹھایا تھا۔ ایک جگہ پر کبھی بھی بیٹھ کر وہ بات نہیں سن سکتی تھی، اس لیے بار بار اس کی ماں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے بٹھا رہی تھی۔ لیکن امی، نہ میں اس انسان کو جانتی ہوں، نہ ہی مجھے اس کا کچھ اتا پتا ہے، اور میری عمر ہی ابھی کیا ہے؟ آپ کو کیا میں بوجھ لگ رہی ہوں جو آپ سر سے اتار کر پھینکنا چاہتی ہیں؟ آخر میں اس کی آواز رون سی گئی تھی۔ ارے میری بچی، ایسی بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھو، میر بہت اچھا انسان ہے، تمہارے پاپا نے سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کیا تھا۔ ان کو بھی میر بہت اچھا لگا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بیٹی کا بہت اچھے طریقے سے خیال رکھے گا، اسی لیے انہوں نے بھی فوراً نکاح کے لیے حامی بھر لی تھی۔ اور دیکھو، آج 7 سال بعد وہ واپس آئے ہیں اپنی امانت کو لینے کے لیے۔
तुम जब मीर को देखोगी ना तो तुम्हें भी हमारे इंतखाब पर फ़ख्र महसूस होगा। वो तुम्हारे लिए बेहतरीन है। वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। और उम्र का क्या है, तुम बालिग तो हो गई हो ना। और बाकी क्या बचता है? इनकी बात का मतलब अच्छे से वो समझकर इसका चेहरा सुर्ख हुआ था। वो नज़र झुका गई थी। लेकिन अम्मी, अभी मैं आप सबको छोड़ के जाना नहीं चाहती। अभी मैंने तो सिर्फ मैट्रिक किया था। मुझे मज़ीद आगे पढ़ना था। ये इसने सिर्फ झूठ बोला था क्योंकि इसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था। लेकिन कुछ ना कुछ तो कहना ही था ना, इसलिए इसने ये कह दिया। कोई बात नहीं मेरा बच्चा, मीर तुम्हें आगे पढ़ने देगा। तुम्हें किसी चीज़ की रोक टोक नहीं होगी। वो तुम्हें शहजादियों की तरह रखेगा। और अब जो तुम्हें लग रहा है ना कि हम तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो देखना कुछ साल बाद तुम्हें खुद पता चलेगा कि हमने तुम्हारी ज़िंदगी का बेहतरीन फ़ैसला किया था। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए गलत फ़ैसला नहीं करते। इसकी माँ ने सब मुस्कुराते हुए कहा तो इसके पास ना करने का कोई जवाज़ ही ना था। इसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी और बाप भी बहुत ज़्यादा खुश लग रहा था। निकाह तो वैसे भी हो चुका था। अब तो दोबारा एक तरह की फॉर्मेलिटी ही पूरी करके दोबारा निकाह करना था। इसलिए वो चुप रही और अपनी माँ के आगे इसने सर झुका लिया। ठीक है अम्मी, जैसी आपकी मर्जी, मुझे मसला नहीं है। इसने इतनी जल्दी माँ जानने पर फरखंदा तो हैरान हुई थी और फिर फौरन से इसे सीने में भींच लिया और फिर इसके माथे पर लब रखे थे। मुझे पता था मेरी बच्ची बहुत अक्लमंद है, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उठकर वहां से बाहर चली गई ताकि अपने शोहर को भी खुशखबरी सुना सके। पर अपने ही ख्यालों में गुम हो गई थी। न जाने वो इंसान कैसा होगा। अगर वो इसे नावल के हीरो की तरह ना हुआ तो वो क्या करेगी, यही सोचते वो पागल हो रही थी। और एक और बात तो बताई ही नहीं, हमारे निम्रा मैडम को नॉवल की बहुत ज़्यादा दीवानी थी। नॉवल में तो इनकी जान बसती थी, इसलिए वो अपने ख्यालों की दुनिया में ज़्यादा पाई जाती थी। इनके ख्यालों की दुनिया में बहुत ही ज़्यादा हसीन थी, जहाँ पर एक शहज़ादा था, बहुत अच्छी फैमिली थी। लेकिन अब जब असल ज़िंदगी में शहज़ादा आया तो उसे घबराहट हो रही थी। न जाने वो शहज़ादा किस तरह का होगा। जुम्मे का दिन भी बहुत जल्द आ गया था। निम्रा ने बात नोट की कि इस बार तो जुम्मा भी कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गया है। लगता है दिनों को भी बड़ी जल्दी है मुझे घर से बाहर निकालने की। ये इसने शीशे के सामने खड़े होकर मुंह बनाते हुए कहा था। इस वक्त वो वाइट कलर के खूबसूरत से फ्रॉक में मलबूस थी। दुपट्टे को सर पर अच्छे से सेट किए हल्के से मेकअप में वो बेहद हसीन लग रही थी। एक तो पहले से ही खूबसूरत थी और हल्के फुल्के मेकअप ने इसे मजीद शहजादी बना दिया था। मेरी बच्ची तुम तैयार हो गई? फरखंदा ने कमरे में दाखिल होते हुए पूछा। लेकिन अपने बेटी को दुल्हन के लिबास में देखकर इनकी आंखें नम हुई थी। बेटियां कब बड़ी हो जाती है पता ही नहीं चलता। वो आगे बढ़ी और उन्होंने मोहब्बत से निम्रा के माथे को चूमा। निम्रा, आज तुम अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने जा रही हो और कोशिश करना कि अपने शोहर की हर एक बात को मानो। देखो, शोहर को अल्लाह ताला ने बीवी का रखवाला बनाया है, हिफाजत करने वाला बनाया है। शोहर अपनी बीवी की हिफाजत करता है। मियाँ बीवी दोनों एक दूसरे का लिबास होते हैं। तो शोहर की बातें किसी और के साथ बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुनाह मिलता है। आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें इन चीज़ों का भी पता चल जाएगा। बस अपने शोहर का ख्याल रखना, बेजान का ख्याल रखना और इनको खुश रखना। जब तुम शोहर को खुश रखोगी तो अल्लाह ताला भी तुमसे खुश होगा। ठीक है मेरी बच्ची? फरखंदा ने प्यार से इसे समझाया था, जिसने फ़ौरन इस बात में सर हिला दिया। चलो बाहर, मौलवी साहब आ गए हैं। अभी कुछ देर पहले ही बीजान भी आई थी अपने पोते के साथ और मीर को देखकर तो फरखंदा और इनके शौहर मुस्कुरा उठे। इनको अपने इंतखाब पर फ़ख्र महसूस हो रहा था। मीर ऊंचा, लंबा, चौड़े शाने, चेहरे पर संजीदगी लिए बैठा हुआ था। वो निम्रा के माँ बाप से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था और इनको वो काफ़ी अच्छा भी लगा। निम्रा के आते ही निकाह शुरू हुआ। न चाहते हुए भी इसकी नज़र निम्रा की तरफ उठी थी, जिसने घूंघट निकाला हुआ था। इसने इसे आज से 7 साल पहले देखा था। इस वक्त भी वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन अब तो घूंघट निकाले हुई थी। न जाने वो किस तरह की होगी। दिल से आवाज़ आई थी, लेकिन फ़ौरन इसने अपनी आवाज़ को झटक दिया। वो क्या सोच रहा था, इन्हीं सोचों में से मौलवी साहब की आवाज़ का पता ही ना चला। जब मौलवी साहब ने दोबारा बुलाया तो फ़ौरन होश में आया। थोड़ी देर बाद निकाह होते ही सब लोग उठकर एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। रेहाना तो खामोशी से बैठे निम्रा को घूर रही थी। फरखंदा अपनी बेटी को लिए कमरे में चली गई। कुछ देर बाद बीजा ने रुखसती का कहा तो फरखंदा और उसके शोहर ने अपनी दुआओं तले निम्रा को मीर के साथ रुखसत कर दिया। मीर तो संजीदा चेहरा लिए साथ चल रहा था। इसने एक बात नोट की कि निम्रा की उम्र बेशक 16 साल है, लेकिन वो जिसामत से कहीं से भी 16 साल की नहीं लग रही थी, बल्कि वो 20 साल की लड़की लग रही थी। इसका कद भी अच्छा खासा था। वो मीर के कंधे तक आ रही थी। घर पहुंचते ही निम्रा गाड़ी से बाहर आई और उसने हैरानगी से इस बड़े से घर को देखा। बेजान, इस बड़े से घर में बस 3 लोग ही रहते हैं क्या? इसने बेजान के कान के पास घुसते आहिस्ता आवाज़ में पूछा, लेकिन इसकी आवाज़ इतनी भी आहिस्ता बिल्कुल ना थी कि पास खड़ा मीर भी सुन ना सकता। वो फिजा में गहरा सांस भरते हुए अंदर की जाने भर गया था। बीजान ने अफसोस से जाते हुए देखा। हाँ मेरी बच्ची, हम 3 लोग ही रहते हैं, लेकिन अब तो माँ कहीं हो ना, देखना हमारे घर में रौनक सी लग जाएगी। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा। इसका हाथ पकड़े अंदर की जाने भर गई। अंदर जाते ही उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी ताकि निम्रा को वो मीर के कमरे में छोड़ दे।
میر تو کمرے میں جاتے ہی اپنے اسٹڈی روم میں چلا گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا، کیا وہ اس چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ ایڈجسٹ ہو پائے گا؟ یہ سوچتے وہ پیچھے کرسی کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ کب اس کی آنکھ لگی اسے پتا ہی نہیں چلا۔ دوسری جانب ملازمہ نمرا کو آ کر میر کے روم میں بٹھا کر جا چکی تھی، جو آدھے گھنٹے سے بیٹھی اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی، جو آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اور پھر وہ تنگ آ گئی۔ حد ہے، اس انسان کو ذرا بھی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہے۔ اگر شادی کے پہلے دن اس طرح کر رہا ہے تو نہ جانے آگے کیسے کرے گا۔ نمرا نے کھڑے ہوتے ہوئے منہ میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا، لیکن اسی وقت کمرے میں موجود ایک اور دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونکی اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ کیا اس کمرے میں ایک اور بھی دروازہ ہے؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی جب وہ دروازہ کھولے میر آنکھوں میں خمار لیے باہر آیا تھا۔ وہ بھی نیند سے جاگا تو فوراً باہر آیا۔ اس کو خیال آیا کہ اس کے کمرے میں ایک اور بھی موجود ہے جسے وہ اپنی نیند کی وجہ سے بھول چکا تھا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے سامنے کھڑے وجود کو دیکھا تو ایک دم سے میر کی مارے حیرت کی آنکھیں پھیلی، کیونکہ سامنے کھڑی لڑکی بے شک عمر میں 16 سال کی تھی، لیکن اس کا بڑا بڑا سا جسم و قد سے وہ کسی بھی اینگل سے 16 کی نہیں لگ رہی تھی۔ ویسے حد ہو گئی، آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ آپ اس کمرے میں اپنی نئی نویلی دلہن کو لے کر آئے ہیں، لیکن آپ نہ جانے کہاں پر غائب ہو گئے؟ اور یہ جادو کا کمرہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ اچانک وہ مڑ کر دروازے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، اور میر تو حیرت سے اس پٹر پٹر گھٹتی لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اس کی بیوی تھی۔ کیوں تم میرا انتظار کر رہی تھی؟ میر نے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے پوچھا تھا۔ تو اور کیا، میں ساتھ والے پڑوس کا انتظار کرتی۔ امی کہہ رہی تھی کہ مجھے اپنے شوہر کی عزت کرنی ہے، لیکن یہاں تو شوہر کو اپنی بیوی کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہے۔ اپنی بیوی کو یہاں لاتے ہی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے کسی اور کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ وہ ایک بار سے پھر سے شروع ہو چکی تھی، اور میر نے اس بات کا اندازہ لگایا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی کو بولنے کی عادت ہے۔ اس کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ وہ شروع سے اکیلا ہی رہا تھا اور اس نے کبھی کوئی دوست بھی نہ بنائے تھے، لیکن سامنے کھڑی لڑکی کی باتیں سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، جس کے بارے میں اسے خود بھی پتا نہیں تھا۔ اس کو اچانک سے ہی اپنا موڈ ہلکا پھلکا ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں آ گیا ہوں نا، اب باتیں کر لیتے ہیں۔ اور تم میرا انتظار کیوں کر رہی تھی؟ چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے چلتا ہوا اس کے جانب آیا تھا، جو ایک دم سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میر بھی اس کے سامنے ہی بیٹھ گیا تھا۔ بیوی شوہر کا انتظار کیوں کرتی ہے؟ اس نے الٹا میر کو دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ لیکن ایک سیکنڈ، ویسے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے انتہا کی معصوبے چہرے پر لیے میر کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو ایک دم جھٹکے سے سر اٹھائے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب؟ تمہیں میرے نام کا نہیں پتا؟ میر کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ اب مجھے کیسے پتا ہوگا؟ نکاح کے وقت مولوی صاحب کی بات پر میں نے اتنا دھیان نہیں دیا، کیونکہ مجھے اپنے دولہے کو دیکھنے کا تجسس تھا، اور اب آپ کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ سچ میں ایک ناول کے ہیرو ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے میری دلی خواہش پوری ہو گئی ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ میرا شوہر ویسا نہیں ہوگا جیسا میں نے سوچا ہے، کیونکہ اصل زندگی اور ناول کی زندگی میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن آپ تو بالکل ایک ناول کے ہیرو کی طرح ہیں۔ مجھے آپ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ ایک دم خوشی سے بولی تھی۔ وہ اتنی ایکسائٹڈ تھی کہ اسے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ اس نے اپنے نئے نویلے دلہے کا نام کیا ہے، وہ بھی نہیں معلوم کیا۔ مجھے لگتا ہے کہ بی جان نے مجھ سے کسی بات کا بدلہ لیا ہے۔ سامنے موجود اپنی دلہن کو دیکھ کر اس نے اسی بات کا اندازہ لگایا تھا۔ میرا نام میر ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نام میر ہے، لیکن اس میں اتنا سنجیدہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ میں جانتی ہوں کہ آپ کو برا لگا ہے کہ مجھے آپ کے نام کے بارے میں نہیں پتا، لیکن آپ خود سوچیں، ایک ہفتہ پہلے مجھے سب لوگ بتا رہے ہیں کہ میرا نکاح 7 سال پہلے ہو گیا تھا۔ اب میں جو اپنی ہی خیالوں میں گھوما کرتی تھی، اچانک مجھے پتا چلا کہ میرا نکاح ہو گیا، تو سب سے پہلے مجھے یہی لگا کہ یہ بھی ایک ناول کی سٹوری ہے جو میں کافی بار پڑھ چکی ہوں، کہ ہیرو اچانک سے کہیں سے نکل آتا ہے اور آ کر ہیروئن پر اپنا حق جماتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے نکاح میں ہو، اور امی سے نام جاننے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سوری اگر آپ کو برا لگا ہو۔ تو آخر میں اس نے لہجے میں ندامت لیے میر کو دیکھتے ہوئے کہا، جو پل پل اس چھوٹی سی لڑکی کی باتیں سن کر حیران ہو رہا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ، باقی کی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ وہ سامنے کبرڈ موجود ہے، اس میں تمہاری ضرورت کی ہر ایک چیز موجود ہے۔ میر نے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے ہاتھ کی گھڑی کو اتارتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو فوراً کھڑی ہو گئی تھی اور الماری کی جانب بڑھی۔ اندر سے اس نے خوبصورت سی بلیک کلر کی نائٹی لی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ میر ابھی تک موبائل پر ہی لگا ہوا تھا۔ وہ 7 سال پہلے باہر چلا گیا تھا اور یہاں کے بزنس کو بھی سنبھال رہا تھا۔ یہاں پر بھی وہ کبھی کبھار آتا جاتا رہتا تھا، یہاں کے بزنس کو دیکھتا تھا۔ اس طرح اس کا پاکستان کا بزنس بھی کافی اچھا چل رہا تھا، اور اب اس کا ارادہ اسی کو یہاں آ کر کنٹینیو کرنے کا تھا۔ اس وقت اپنے مینیجر سے ہی بات کر رہا تھا جب دروازہ کھلنے پر اس کی ناک سے ڈھیر ساری خوشبو ٹکرائی تھی۔
اس نے فوراً سر اٹھا کر باتھ روم کی طرف دیکھا، لیکن اسے لگا کہ اسے اپنی نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ وہ نظریں پلٹانا ہی بھول گیا تھا۔ سامنے نمرا بلیک کلر کی نائٹی میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ نائٹی تو پیروں کو چھو رہی تھی، لیکن اس کی آستین بالکل بھی نہ تھی اور باریک سی ڈوریاں کندھے پر تھی۔ گلا بھی تھوڑا ڈیپ تھا، لیکن نمرا کو تو اس سب چیزوں کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بہت چھوٹی تھی، اس لیے ان سب چیزوں کا اسے اتنا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اپنے دھیان چلتی ہوئی عین میر کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اب جلدی سے مجھے بیبی لا دے۔ اس کی بات پر وہ جو اس کے حسن میں کھویا ہوا تھا فوراً ہوش میں آیا۔ بیبی؟ کون سا بیبی؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ میر، مجھے اپنا بیبی چاہیے، اور میری دوست کہہ رہی تھی کہ شادی کے بعد ہی بیبی آتا ہے۔ اب میری شادی ہو گئی ہے تو مجھے آج ہی بیبی لا کر دے، نمرا نے ضدی لہجے میں کہا تھا، اور میر اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ ہماری آج ہی شادی ہوئی ہے، بیبی اتنی جلدی نہیں آتا، 9 مہینے لگتے ہیں، اور بیبی کے لیے بہت درد برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آخر میں اس کا لہجہ زمینی ہوا تھا۔ 9 مہینے میں اتنا انتظار نہیں کر سکتی، مجھے آج ہی بیبی چاہیے، نمرا نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ کیا میری غربت برداشت کر پاؤ گی؟ کیا میری شدتیں اپنے نازک وجود پر سہ پاؤ گی؟ میر نے اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ تمہارے تو ابھی سے پسینے چھوڑنے لگے ہیں۔ اس کے ماتھے پر اپنے ہاتھ کی پوچھ رکھتے ہوئے گہرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے بیبی چاہیے، لیکن آپ میرے قریب کیوں آ رہے ہیں؟ نمرا نے جلدی سے پوچھا۔ کیونکہ جب تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا بیبی نہیں آئے گا، میر کہہ رہا تھا۔ اسے مزید تنگ کرنے کا تھا، لیکن نمرا نے کچھ کہنے کے لیے اپنے نازک لبوں کو کھولا، جب فوراً اسے میر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھے سے خاموش کروایا۔ ابھی میں تمہیں چھوٹا سا ٹریلر دے رہا ہوں، بعد میں خود ڈیسائیڈ کر لینا کہ تمہیں بیبی کب چاہیے۔ اس کے بعد کی بات اس کی بات کا مطلب وہ سمجھی تو نہیں تھی، اس لیے نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی، جس نے اسے بنا دوبارہ بات کرنے کا موقع دیے بغیر اس کے نازک ہونٹوں پر چھو گیا اور اس کے سانسوں کو اپنے سانسوں میں الجھا چکا تھا۔ نمرا کو تو کچھ پل میں ہی اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے فوراً سے میر کے کندھے کو تھاما، اسے لگا وہ ابھی گر جائے گی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا اور وہ گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نمرا اسے تو نہ جانے کیوں شرم کے مارے میر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ فوراً سے پہلے اپنا سر جھکا کے، لیکن جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو بیڈ کی طرف بھاگی اور وہاں جاتے ہی وہ کمبل کے اندر گھس گئی تھی۔ اس کی بچگانہ حرکت پر میر کا کہکہ پورے کمرے میں گونجا تھا۔ تم تو ابھی سے ڈر گئی، تمہیں بیبی نہیں چاہیے؟ میر کی آواز سن کر وہ خود میں سمر گئی تھی، دل اس کا زور سے دھڑک رہا تھا۔ میر جو اسے دیکھے بنا سوچ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کس طرح ایڈجسٹ کرے گا۔ اب اپنی معصوم سی بیوی کو دیکھ کر اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پوری زندگی بہت اچھی گزرنے والی ہے۔ اگلی صبح سب سے پہلے نمرا کی آنکھ کھلی۔ اس نے خود کو کسی کی گرفت میں پایا تھا۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا کسمسائی، پھر اس نے اوپر سر کر کے دیکھا تو میر کے چوڑے سینے پر سر رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ خود کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کپڑے پکڑے اور فریش ہونے چلی گئی۔ وہ میر کے اٹھنے سے پہلے ہی یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ رات میر نے جو حرکت کی تھی، اس کے بعد وہ اسے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، اس لیے وہ اس کے اٹھنے سے پہلے ہی جانا چاہتی تھی۔ اس کے کمرے سے جاتے ہی میر نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ تو اس سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا، لیکن اس کی پھرتیاں دیکھ کر دوبارہ سوتا بنا۔ میری جھلی سی بیوی، منہ میں بڑبڑاتے ہوئے وہ بھی فریش ہونے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد کھانے کے ٹیبل پر سب موجود تھے اور میر بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آیا تھا اور نمرا کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے نمرا کے نازک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا، جس کا نوالا اچانک سے حلق میں اٹکا۔ وہ ایک دم سے کھانسنے لگی۔ کیا ہوا بیٹا، تم ٹھیک تو ہو؟ بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا، وہ شاید نوالا حلق میں لگ گیا ہے، نمرا نے جلدی سے بات بناتے ہوئے کہا تھا اور پانی پکڑ کر جلدی سے پیا۔ اچھا بیٹا، تم الٹے ہاتھ سے پانی کیوں پی رہی ہو؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پیو نا، بی جان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس نے مسکین سی شکل بنا کر میر کی طرف دیکھا تھا اور اس وقت اس کی حالت دیکھ کر میر کا کہکہ لگانے کو دل کیا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا اور اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے پانی کا گلاس سیدھے ہاتھ سے تھام چکی تھی۔ ریانا ان دونوں کو دیکھ کر جل رہی تھی۔ اس نے بمشکل اپنا ناشتہ ختم کیا اور فوراً اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ بی جان نے میر کو کہا کہ نمرا کو باہر کہیں گھمانے لے جائے، اس لیے میر نے اسے تیار ہونے کا کہا تھا۔ وہ 1 گھنٹے تک آئے گا اور اس کا ارادہ دوپہر لنچ پر اسے کسی اچھے سے ریسٹورینٹ میں لے کر جانے کا تھا۔ نمرا بھی ریڈ کلر کا سوٹ پہنے ہوئے تیار ہوئی تھی اور اب میر کا انتظار کر رہی تھی۔ اس ریڈ کلر کے جوڑے میں وہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ میر کا انتظار کر رہی تھی جب ریانا چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔
کیا رات میر تمہارے قریب آیا تھا؟ انہوں نے آتے ہی ڈائریکٹ اس سے سوال کیا، جس نے ناسمجھی سے ریحانہ کی طرف دیکھا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھی نہیں؟ نمرا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اب تم اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو، شادی ہو گئی ہے، ایک رات اپنے شوہر کے ساتھ بھی گزار لی ہے، اس کے بعد پھر بھی تمہیں نہیں پتا کہ میاں بیوی کے درمیان کیا ہوتا ہے؟ کیا تم نے نکاح کو حلال کر لیا؟ اس کے لہجے میں نہ جانے کیوں حقارت تھی۔ نکاح حلال کیا ہوتا ہے؟ نمرا کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اپنے شوہر سے پوچھ لینا، بہت اچھے طریقے سے تمہیں سمجھا دے گا، اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ اتنی دیر میں میر بھی وہاں آ گیا تھا، اس لیے اس نے اپنے ساتھ چلنے کا کہا۔ پہلے پل تو وہ ایک پل اسے دیکھ کر حیران سا رہ گیا تھا، پھر اپنے جذبات پر قابو پاتے ہوئے اسے لے کر وہاں سے چلا گیا۔ رات کو جب وہ کمرے میں واپس آئی تو میر اسی کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا ہوا تھا، اسے دیکھتے اس نے لیپ ٹاپ کو بند کیا اور پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہو گیا، جس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ کمرے میں آنے سے پہلے بھی ریحانہ اس کا دماغ خراب کر چکی تھی اور وہی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ میر سے ضرور پوچھے گی کیا ہوا، پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ میر نے اس کے پریشان سے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جو چلتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ میر نے اس کے بازو سے تھامے اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ آپ نے ابھی تک نکاح کو حلال کیوں نہیں کیا؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرانگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ یہ تم باتیں کہاں سے سیکھ کر آتی ہے اور یہ تمہارے چھوٹے سے دماغ میں کہاں سے باتیں گھس جاتی ہیں؟ میر نے آگے بڑھتے ہوئے ہاتھ سے تھوڑا سا اس کے ماتھے کو چھوتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے نکاح کو حلال کرنا ہے تاکہ میں سب کو بتا سکوں۔ کیا بتانا ہے؟ میر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یہی کہ ہمارا نکاح حلال ہو گیا ہے۔ اس نے جیسے کندھے اچکائے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا بول رہی ہے۔ تم جانتی بھی ہو کہ نکاح کو حلال کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اور دوسری بات، میاں بیوی کے درمیان جو بھی باتیں ہوتی ہیں یا جو کچھ بھی ہو وہ آپس میں کرتے ہیں، وہ کسی کو بتاتے نہیں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز سخت ناپسند ہے کہ میاں بیوی اپنے درمیان کی ہوئی باتیں یا عمل کو کسی اور کے سامنے بیان کرے۔ آئی ایم سوری، مجھے معلوم نہیں تھا، نمرا نے نظریں جھکا کر شرمندگی سے کہا۔ کوئی بات نہیں، اور اب مجھے بتاؤ کہ یہ سب باتیں تمہارے دماغ میں کون ڈال رہا ہے؟ وہ تو آپ کی پھپھو نے مجھے کہا تھا، اس نے سر جھکائے ہی جواب دیا تھا۔ یہ سنتے ہی میر نے گہرا سانس لیا۔ ان کی کسی بھی بات کو سیریس مت لیا کرو، اور میں صبح ان سے بات کرتا ہوں، تم پریشان مت ہو۔ لیکن نکاح کو حلال کرنا کیا ہوتا ہے؟ نمرا کی سوئی ابھی بھی وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ ایک تو میں نے اتنی مشکل سے خود کے جذبات کو قابو میں کیا ہوا ہے، اور جب تم بار بار اس طرح کی باتیں کرتی ہو نا تو میرا صبر جواب دے جاتا ہے، اور اب بھی تم میرے صبر کو آزما رہی ہو، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میں مزید صبر کر پاؤں گا اور تمہیں عمل سے بتاؤں گا کہ نکاح کو حلال کیسے کیا جاتا ہے۔ میر کہتے ہی ایک دم سے نمرا کو بیڈ پر ہلکا سا دھکا دیتے گرا چکا تھا۔ وہ اس بات پر ایک دم سے بکھلا گئی۔ اس نے حیران نظروں سے میر کو دیکھا، جو آنکھوں میں شوخی لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا، اور اپنی شرٹ کے بٹن کو کھولنے لگا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے دیکھ اس کی زبان لڑکھڑائی تھی۔ ابھی تم نے ہی تو کہا کہ تمہیں نکاح حلال کرنا ہے، تو وہی کرنے لگا ہوں، لہجے میں شوخی تھی۔ لیکن اس سے پہلے کہ نمرا کچھ کہتی میر اس کے اوپر جھک چکا تھا، اور اس نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے نازک ہونٹوں پر رکھی تھی۔ نمرا کو خود بھی نہیں معلوم تھا کہ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا ہے اور میر سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ وہ تو چھوٹی سی تھی اور میر کے چوڑے سینے کے سامنے بالکل ہی چھپ سی گئی تھی، اور پھر میر نے شرٹ بھی اتار دی تھی تو وہ پھر نظریں ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ تم تو ابھی سے شرمانے لگی ہو، میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں۔ اس کی بے باک نظریں نمرا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ مجھے کچھ نہیں کرنا، پلیز یہ شرٹ پہنے۔ جب اس سے کوئی بات نہ بن پائی تو جلدی سے بولی، نہ میری جان، آج تو میں تمہیں چھوڑنے کے حق میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ تم نے خود میرے جذبات کو بڑھایا ہے، ورنہ میں تو اپنے جذبات کو کنٹرول کیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے مزید نمرا کو بولنے کا موقع نہیں دیا، اور جن ہونٹوں پر اس نے پہلے انگلی رکھی ہوئی تھی اب انہی ہونٹوں پر وہ اپنے ہونٹ رکھ کر اس کی سانسوں کو اپنے قبضے میں لے چکا تھا۔ آہستہ آہستہ اپنی بے چینی، اپنی محبت، اپنا اقرار، ہر ایک چیز اپنی سانسوں کے ذریعے اس میں انڈیلتا جا رہا تھا۔ وہ تو سانس روک کے آنکھیں بند کیے میر کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ میر کے لمس میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ تھوڑی دیر بعد نمرا کو اپنی سانس بند ہونے کے ساتھ اپنے منہ میں خون کا ذائقہ بھی محسوس ہوا، جو اس کے اپنے ہونٹ سے نکل رہا تھا۔ وہ ایک دم سے سسکی تھی، لیکن اس کی سسکی کا گلا بھی وہیں گھونٹ دیا گیا تھا۔ تم تو میری سوچ سے زیادہ میٹھی ہو، میر نے پیچھے ہوتے ہوئے بے باکی سے ایک آنکھ دباتے ہوئے کہا۔ نمرا کا چہرہ شرم کے مارے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے چہرے کو چھپا لیا۔ اس کی اس نازک سی ادا پر میر دل کھول کر ہنسا تھا، اور اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہوئے وہ اوپر سر کے پاس لگائے دوبارہ اس کے ہونٹوں پر چھپ گیا تھا۔ وہ آج کی رات قطرہ قطرہ اس کے وجود میں اترنا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ پہلے وہ اسے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اب ایک دو دنوں میں ہی وہ بری طرح اپنی معصوم سی بیوی پر دل ہار بیٹھا ہے۔ شاید اس کی معصومیت کی وجہ سے میر اس پر دل و جان سے فدا ہو گیا تھا، اور اب اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بغیر وہ جی نہیں پائے گا، اور آج وہ اپنے عمل سے اسے بتا دینا چاہتا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہو گئی ہے۔ بے شک اس کی دادی کا فیصلہ اس کے لیے اچھا ہی تھا۔ آہستہ آہستہ رات ایسے ہی سرکتی جا رہی تھی، اور وہ اپنی محبت سے نمرا کو بھگوتا جا رہا تھا۔ اس نے بھی آنکھوں کو بند کر کے خود کو اپنے شوہر کے حوالے کر دیا تھا۔
अगली सुबह दोनों के लिए बहुत ज़्यादा खुशगवार थी। दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। बीजान ने जब इनको देखा तो दिल ही दिल में नज़र उतारी थी। निम्रा का शर्माया सा रूप इनको बहुत कुछ पर बावल करवा गया था और उन्होंने गहरा सांस लिया था। इनको पता था कि मीर पहले तो मना कर रहा था, लेकिन जब वो निम्रा को देखेगा तो इसे पता चलेगा कि बीजान की च्वाइस बुरी नहीं थी। और अब इन दोनों को खुश और मुतमिन देखकर वो भी खुश थे। लेकिन वहीं दूसरी जानिब रेहाना ने जब इन दोनों को मुस्कुराते हुए देखा तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाई, लेकिन फिर वो भी कुछ सोचकर मुतमिन हो गई। नाश्ते के बाद मीर निम्रा को रात डिनर पर बाहर करने का कहते चला गया था और पीछे निम्रा ने एक घर का चक्कर लगाया। इसके बाद वो बीजान के पास बैठ गई। बीजान भी कुछ देर बैठने के बाद मेडिसिन लेकर आराम करने चली गई थी। निम्रा ने सोचा कि अब क्या करे। अभी वो यही सोच रही थी जब इसकी नज़र दाखिली दरवाजे की तरफ पड़ी। यहाँ से एक खूबसूरत सी और मॉडर्न सी लड़की हाई हील पहने मॉडर्न से लिबास में चलती हुई, बालों पर इसने ग्लासेस लगाई हुई थी और एक बाजू पर इसने अपना हैंडबैग डाला और चुस्त ब्लैक कलर की पैंट पहने इसके ऊपर वह मुश्किल जो इसके पैर को ढांपे हुई थी। रेड कलर की टाइट सी शर्ट पहने हुई थी। बाजू तो इसके थे ही नहीं। न जाने क्यों निम्रा को इसकी ड्रेसिंग देखकर खुद शर्म महसूस हुई थी, लेकिन इस लड़की को नहीं हो रही थी जो अपनी गर्दन अकड़ा कर चलती हुई अंदर आ रही थी। इससे पहले कि निम्रा कुछ पूछती या कहती, पीछे से रेहाना की आवाज़ आई थी। अरे माही, तुम कब आई? रेहाना ने पीछे से आते हुए माही को गले लगाते पूछा। बस अभी थोड़ी देर पहले आई हूँ आंटी, इसने एक अदा से अपने बालों के ऊपर लगी हुई ग्लासेस को उतारते हुए हाथ से पकड़ते हुए उनके गले लगते हुए कहा था। निम्रा अभी भी खामोशी से वहीं खड़ी हुई थी, इन दोनों को देख रही थी। रेहाना ने इसका तारुफ करवाना बेहतर समझा, क्योंकि यही तो एक लड़की थी जो मीर और निम्रा के दरमियान दूरियां ला सकती थी। और न जाने क्यों रेहाना को इस तरह के काम करते हुए बहुत मज़ा आता था, इसलिए वो भी अपनी आदत से मजबूर थी। जब तक इस तरह के काम न कर लेती इसे सुकून नहीं मिलता था। और अभी भी इसने अपने दोस्त की बेटी को बुलाया था ताकि वो आकर यहाँ मीर और निम्रा के दरमियान फूट डाले और रेहाना को खुशी नसीब हो। रेहाना ने इसका तारुफ निम्रा से करवाया जो खुश अखलाकी से इससे मिली थी, और इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। माही ने मुंह चढ़ाते हुए बमुश्किल इसके हाथ के साथ अपना हाथ मिलाया था और ये देखकर निम्रा का पारा हाई हो गया। वो तो इस तरह की लड़की थी कि अगर कोई इसके साथ अच्छा रहता तो वो भी अच्छे तरीके से मिलती, और अगर कोई इसके साथ बुरा रहता तो वो भी इसके साथ इसी तरह रहती। इसे अच्छा बनने का बिल्कुल भी शौक ना था कि अगर कोई भी इसके साथ बुरा करता रहे और वो खामोशी से अपना नुकसान करती रहे बैठ के। और माही या निम्रा, इससे पहले कि रेहाना मजीद इसका तारुफ करवाती, माही ने इनको दरमियान में ही टोक दिया था। आंटी, मैं जानती हूँ ये घर की मुलाजमा है ना? माही ने चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लाते हुए कहा था। रेहाना के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी और यहाँ तक कि निम्रा का सब्र था जो अब जवाब दे चुका था। दरअसल इंसान जो खुद होता है ना, दूसरों को भी वही समझता है, और इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। इंसान की मेंटेलिटी जिस तरह की होती है वो इस तरह का ही सोचता है। खैर, मैं इस घर की बहू हूँ, इकलौती बहू, इस घर के इकलौते वारिस की बीवी, यानी मीर की बीवी, और इस घर में मौजूद हर एक मुलाजिम पर हुक्म चलाने वाली भी मैं ही हूँ। तो मेरा ख्याल है कि इतना तारुफ मेरा काफ़ी है। मज़ीद अगर मैंने कुछ कहा तो तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। दरअसल मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ इज़्ज़त से पेश आऊँ, लेकिन तुम्हारी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया कि तुम इस इज़्ज़त के काबिल बिल्कुल भी नहीं हो। खैर फूफो जान, आप अपने गेस्ट को देखें, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुलाजमों की फ़ौज लगी हुई है, इनसे कह दीजिएगा कि वो कुछ भी इनको ला दे। और मेहमानों की तो हम लोग बहुत इज्जत करते हैं, निम्रा ने टका कर जवाब दिया, और वो दोनों तो हैरत के मारे मुंह खोले इसे देख रही थी। रेहाना को तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि इस छोटी सी लड़की की इतनी लंबी जुबान होगी, और पल भर में दोनों को इसने अच्छा खासा सबक सिखा दिया था। निम्रा कहते ही वहाँ से चली गई और पीछे माही का गुस्से से बुरा हाल हो रहा था। इसे तो लगा था कि वो इससे इस तरह की बातें सुनाएगी, इसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देगी, लेकिन सामने भी कोई और नहीं बल्कि निम्रा थी, जो माही जैसे लोगों को अच्छे से नाको-चने चबवाना जानती थी। तुम फिक्र मत करो, मीर आता है तो मैं इससे बात करती हूँ। इस तरह मेहमानों से बात की जाती है क्या? निम्रा जो अपने कमरे में जा रही थी, मीर का नाम सुनते ही इसके भी कान खड़े हुए, लेकिन फिर वो कंधे उचकाते वहाँ से अपने कमरे में चली गई। शाम में मीर वापस आया तो रेहाना इसी का इंतज़ार कर रही थी, जिसने सबसे पहले माही का इसे तारुफ करवाया, जो माही को काफ़ी पार्टीज में मिल चुका था, इसलिए इनमें बात नॉर्मल ही होती थी। मीर भी इसे अच्छे तरीके से मिला और वो दोबारा सोफे पर बैठ गई। क्या हुआ पुप्पो, कमरा साफ़ नहीं करवाया आपने? रेहाना से बता चुकी थी कि माही के माँ बाप उम्रे पर जा रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए वो यहीं रहेगी। अरे बेटा, मैंने तो कब से इसे कह रही हूँ कि कमरे में चली जाए, लेकिन ये कह रही है कि वो वापस चली जाएगी, रेहाना ने लहजे में सर्द खिलाते हुए कहा। क्या मतलब? मीर ने हैरानगी से पूछा। तुम्हारी बीवी को इसका यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, वो तो अच्छी खासी इसकी बेइज्जती कर चुकी है, रेहाना ने कहा। तो मीर ने ना समझी से इसकी तरफ देखा था। वो जानता था कि निम्रा किस तरह की है, लेकिन वो मेहमानों की बेइज्जती करेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता था।
अभी वो किसी किस्म का जवाब देता जब सीढ़ियों से उतरते हुए निम्रा आई, जिसने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। इसके साथ रेड कलर का दुपट्टा गले में डाले, हल्के से मेकअप में बालों को खुला छोड़े वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। मीर ने इसकी तरफ देखा तो एक पल के लिए नजरें झुकाना भूल गया था। तो उसे जानिब रेहाना और माही का भी यही हाल था, क्योंकि वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो चलती हुई मीर के पास आई, जो अभी तक इसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। क्या हुआ मीर, सब ठीक है? निम्रा ने इसके कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा। हाँ सब ठीक है, मीर एकदम से होश में आया था। फूफो कह रही हैं कि तुमने माही के साथ बदतमीजी की है, इसने निम्रा को देखते हुए पूछा। मैं तो इन मोहतरमा के साथ बड़े अच्छे तरीके से मिली थी, लेकिन शायद इनको ये इज्जत रास नहीं आई। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर कोई मेरी इज्जत करेगा तो मैं इसकी इज्जत करूंगी, और अगर मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा तो मैं हरगिज़ नहीं करूंगी उसकी इज्जत। और इन मोहतरमा ने मुझे घर की मुलाजमा कहा था, और मुझे यकीन है वो अच्छी तरह जानती थी कि मैं कौन हूँ, लेकिन इसके बाद भी इसने इस तरह की हरकत की। यकीनन यहाँ पर आने का इनका मकसद भी कुछ अलग ही है। मुझसे किसी ऐसी चीज़ की उम्मीद मत रखिएगा कि मैं अपनी बेइज्जती के बाद भी इन मोहतरमा के आगे पीछे घूमूंगी। सॉरी, मैं इस तरह की लड़की नहीं हूँ। जो मेरे साथ अच्छा रहेगा मैं भी इसके साथ अच्छी रहूंगी, निम्रा ने माही को देखते हुए दो टोक अल्फाज में कहा। और मीर तो हैरत के मारे अपनी छोटी सी बीवी को देख रहा था। रेहाना को भी उम्मीद नहीं थी कि वो मीर के सामने इस तरह बोलेगी। चले, हमें देर हो रही है, या इनकी वजह से आपने डिनर का प्लान भी कैंसिल कर दिया? निम्रा ने संजीदगी से मीर को देखते हुए पूछा था। वो तो मीर को झटके पर झटके दे रही थी। इसके शहर से बाहर आते हुए जल्दी से बोला, हाँ हाँ चलो। जाने से पहले इसने माही को देखा और फिर इसने निम्रा को देखा। माही ये मेरी बीवी है और निम्रा ये यहाँ मेहमान आई है। तो मैं तुम दोनों से इस बात की उम्मीद करता हूँ कि तुम दोनों अगर एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो एक दूसरे से बातचीत मत करो, और अगर बात करनी भी है तो लड़ाई झगड़े से दूर रहो। माही की मैं इज्जत करता हूँ क्योंकि इस घर में मेहमान के तौर पर आई है, और हम लोग मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन निम्रा मेरी बीवी है, मेरी इज्जत है। अगर कोई इससे कुछ भी कहेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मीर ने जाने से पहले दोनों को अच्छे तरीके से समझा दिया ताकि कोई भी ये ना कहे कि किसी एक की साइड ली है। निम्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वो जानती थी कि मीर कुछ ऐसा ही कहेगा, और माही खड़ी निम्रा को घूर रही थी। आंटी, आपने तो कहा था कि वो मासूम सी लड़की है। ये है वो मासूम लड़की। इसकी जुबान देखिए कितनी लंबी है, और आपको लगता है कि वो मीर का पीछा छोड़ देगी? कभी नहीं। मेरे से लिखवा कर रख लें, वो कभी भी मीर का पीछा नहीं छोड़ेगी। और जहाँ तक मैंने देखा है, मीर भी इसकी मोहब्बत और इसकी खूबसूरती में पागल हो चुका है। देखा नहीं आपने किस तरह बात की है? अगर वो निम्रा में दिलचस्पी ना रखता होता तो कभी भी वो निम्रा की साइड ना लेता। और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई भी प्लान कामयाब होगा। आप जितनी भी कोशिश कर लें, आप इन दोनों को दूर नहीं कर सकती। माही ने अपनी राय दी और कमरे की जानिब चल दी। पीछे रेहाना गुस्से से खोलते हुए दरवाजे की तरफ देख रही थी जहाँ से वो दोनों गए थे। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले क्या तमाशा हुआ था? मीर ने गाड़ी में बैठते हुए निम्रा से पूछा। जी बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मेरे शोहर हैं। आपको हर एक चीज़ जानने का हक है, और मैंने जो भी बोला सच बोला। मैंने बदतमीजी तब ही की जब उन्होंने पहले आगे से बदतमीजी की, निम्रा ने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा था। इसका मतलब है कि तुम मान रही हो कि तुमने बदतमीजी की? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना कि मैंने इसके बदतमीजी करने के बाद बदतमीजी की। वो भी अपनी बात पर कायम थी। देखो, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि माही ने यकीनन ऐसा ही कुछ कहा होगा, लेकिन कभी कभी इंसान को बोल लेना चाहिए, लेकिन बेहतर यही है कि अगला इंसान खामोश रहे। जानती हो, अगर कोई फजूल में बोल रहा है और वो इंसान खामोश रहे तो जवाब देने से ज़्यादा से ये चीज़ गुस्सा दिलाती है कि अगला इंसान खामोश क्यों है। और ये सबसे बड़ा थप्पड़ और सबसे बड़ा जवाब होता है। इस इंसान को गुस्सा आता है, फिर वो दोबारा इस तरह की कोई कभी भी हरकत नहीं करता। और अगर हम ज़ुबान दराजी करेंगे तो लोग हमें बदतमीज़ समझेंगे। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आगे से जवाब नहीं देना चाहिए। जहाँ पर इंसान का सब्र जवाब दे जाए तो ऐसे अल्फाज का चुनाव करो कि एक ही जवाब में अगले पिछली सारी कसर पूरी हो जाए। समझ रही हो ना मेरी बात? मीर ने प्यार से समझाते हुए कहा था। निम्रा ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। गुड, अपना मूड ठीक करो, अब हम किसी सी अच्छी सी जगह पर जाकर डिनर करते हैं। मीर ने इसके माथे पर बोसा देते हुए कहा। गाड़ी स्टार्ट कर दी। अगले कुछ दिन मामूल के मुताबिक ही गुजर रहे थे। निम्रा और मीर एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। इनकी नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही थी, और जब भी रेहाना इन दोनों को देखती तो गुस्से से खोल उठती। मैं तुम्हें यहाँ बुलाया था ताकि तुम मीर और निम्रा को अलग कर सको, लेकिन तुम कुछ कर ही नहीं कर रही, रेहाना ने इसके कमरे में दाखिल होते हुए गुस्से से कहा, जो मोबाइल यूज़ कर रही थी। वो तो पहले दिन ही ये देख कर पीछे हट गई थी कि मीर कभी भी निम्रा को नहीं छोड़ेगा। वो तो इस काम के लिए सिर्फ अपनी माँ के लिए मानी थी, क्योंकि इसकी माँ और रेहाना बहुत अच्छी दोस्तें थी, इसलिए इसने अपनी बेटी को आगे कर दिया। जब माही ने ये सब देखा तो पीछे हट गई थी। देखिए आंटी,
میں آپ کو پہلے ہی کہہ چکی ہوں اور پہلے دن میں نے آپ کو کہہ دیا تھا کہ میر نمرا کو پسند کرتا ہے، اور آپ کو ان دونوں سے مسئلہ کیا ہے، وہ لڑکی اچھی خاصی تو ہے، اور اس کے بعد اس نے مجھے بھی ایسی ویسی کوئی بات نہیں کی، اور جب اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا تو میں کیوں اس کے پیچھے پڑ جاؤں؟ اور میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ میر اس لڑکی سے محبت کرنے لگا ہے، اور وہ اس کی بیوی ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ غلط کر رہی ہیں، اور چھوڑیں ان سب چیزوں کو۔ کیا آپ اسی طرح پوری زندگی ان کے پیچھے پڑی رہیں گی کہ وہ خوش نہ رہ سکے؟ ماہی نے شاید زندگی میں پہلی بار کوئی عقل مندی کی بات کی تھی، اور ریحانہ نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہیں مجھے زیادہ سبق پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تم میرا کام نہیں کر سکتی تو یہاں سے چلی جاؤ۔ دیکھیں آنٹی، مجھے بھی یہاں آنے کا کوئی شوق نہیں تھا، آپ نے موم سے کہا تھا تو انہوں نے زبردستی مجھے یہاں بھیج دیا، اور آپ فکر مت کریں، 2 دن بعد موم ڈیڈ واپس آ رہے ہیں، میں چلی جاؤں گی۔ اور جو آپ کر رہی ہیں نا، میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتی ہوں کہ یہ سب روک دیں، بلکہ اپنے بچوں کی خوشی میں خوش ہوا کریں۔ جو آپ کے ساتھ ہوا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس بھی کپل کو دیکھیں ان کے ساتھ بھی وہی حرکتیں کریں۔ ماہی نے سنجیدگی سے ریحانہ کو دیکھتے ہوئے کہا، اور کمرے سے باہر چلے گی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلی تو اسے کمرے کے باہر ہی میر نظر آیا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی، اس کے چہرے کو دیکھ کر لگ رہا تھا وہ سب سچ سن چکا ہے۔ وہ تو ریحانہ کے پیچھے آیا تھا، وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے اسے ماہی کے کمرے میں جاتے دیکھا، لیکن اندر سے آتی آوازیں سن کر وہ وہیں رک گیا تھا۔ اسے پہلے تھوڑا سا شک ہوا تھا کہ ریحانہ نے ماہی کو یہاں کسی مقصد کے لیے بلایا ہے، لیکن ماہی کے خیالات سن کر اسے تھوڑی خوشی بھی ہوئی تھی کہ وہ اس طرح کی لڑکی نہیں ہے۔ اگر وہ اس طرح کی کوئی حرکت کرنے بھی جا رہی تھی، لیکن اب اسے عقل آ گئی تھی، اور ویسے بھی اس دن کے بعد وہ نمرا کے ساتھ بھی اچھے طریقے سے پیش آ رہی تھی، کوئی بھی ایسی ویسی حرکت نہیں کی تھی۔ تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتی ہو، اور تم نے جو اپنے خیالات بدلے ہیں مجھے وہ جان کر خوشی ہوئی، کیونکہ جس طرح کی سوچ پپو کی ہے اس میں زیادہ نقصان تمہارا ہی ہونا تھا، اور آئندہ کوئی بھی ایسی حرکت کرنے سے پہلے اپنے بارے میں سوچنا، چاہے وہ تمہاری ماں کہہ رہی ہے یا کوئی بھی تمہارا عزیز تمہیں غلط چیز کرنے کے لیے کہہ رہا ہو، تو ہرگز وہ کام نہ کرنا، کیونکہ اس میں نقصان صرف اور صرف تمہارا ہوگا، دوسروں کا کچھ نہیں جائے گا۔ میری بات سمجھ رہی ہو نا؟ میر نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، جس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے بات اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہے، بلکہ پہلے دن کے بعد ہی آ گئی تھی۔ سوری، میں نے جو پہلے دن وہ سب کچھ نمرا سے کہا۔ کوئی بات نہیں، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں وقت رہتے عقل آ گئی ہے، میر نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو وہ بھی مطمئن ہوئی تھی اور وہاں سے چلی گئی۔ اب تو وہ نمرا سے بھی تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرتی تھی، اور اب جب دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک تھی تو وہ کیوں ریحانہ کی وجہ سے اپنے تعلقات خراب کرتی، جبکہ دونوں کو ایک دوسرے کی نیچر صحیح لگی تھی، بس پہلا تاثر غلط تھا۔ لیکن نمرا بھی سمجھ گئی تھی کہ ان سب کے پیچھے ریحانہ کا ہی ہاتھ تھا۔ ماہی کے جاتے ہی میر کمرے کے اندر داخل ہوا۔ پپو، آپ نے جو کچھ کیا میں اچھے سے جانتا ہوں، لیکن آپ کو آخری بار وارن کر رہا ہوں کہ میرے اور میری بیوی کے درمیان جھگڑا کروانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ اگلی بار یہ میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، اپنی بیوی کو یہاں سے لے جاؤں گا اور بی جان کو بھی لے جاؤں گا، پھر آپ اکیلی یہاں پر رہیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری بات کو اچھے سے سمجھ گئی ہوں گی، میر نے وارن کیا اور پھر وہاں سے چلا گیا۔ میر کو دیکھتے ہی وہ ایک دم سے گھبرا گئی تھی، لیکن فوراً اپنے تاثرات کو ٹھیک کیا، لیکن جیسے ہی میر نے اس سے بات کہی اس کے پیروں تلے زمین نکلی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ میر ان کی باتیں سن چکا ہے، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن وہ جا چکا تھا۔ 2 دن بعد ماہی سب سے ملنے کے بعد اپنے گھر واپس چلی آئی تھی، اور 2 دن تک ریحانہ نے بھی کچھ نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ میر نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھائے گا، اس نے اگر دوبارہ کوئی بھی ایسی ویسی حرکت کی تو وہ اس گھر سے چلا جائے گا۔ وہ پیچھے اکیلی کیا کرے گی؟ اور یہ بھی میر کا احسان ہی تھا کہ اس نے بی جان کو اس کی حرکت کا نہیں بتایا تھا، اس لیے وہ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ پوری طرح باز آ گئی تھی، اب بھی جہاں پر اسے موقع ملتا چھوٹی موٹی باتیں ایسے کرتی رہتی تھی جس سے بدمزگی پیدا ہو، لیکن نمرا اور میر دونوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ریحانہ کی عادت ہے، اس لیے اس کی عادت چھوٹ نہیں سکتی، لیکن ان دونوں نے اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، اور ان دونوں کی زندگی بھی اب اچھے سے گزر رہی تھی۔ شادی کے 5 ماہ بعد نمرا کو خوشخبری ملی کہ وہ ماں بننے والی ہے، اور جب میر کو یہ بات پتہ چلی تو وہ اتنا خوش ہوا کہ اسے گود میں اٹھائے وہ گول گول گھومنے لگا۔ نمرا نے اس کے کالر کو زور سے پکڑا۔ میر کیا کر رہے ہیں؟ میں گر جاؤں گی۔ اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا تھا، میری جان تمہیں میں کبھی گرنے نہیں دوں گا، میر نے محبت بھرے لہجے میں اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر محبت سے بوسہ دیا، جو شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اور میر نے بھی گہرا سانس لیتے ہوئے اوپر آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور دوبارہ اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اس کی ویران زندگی اب نمرا کے آنے سے ہری بھری ہو چکی تھی، اور اب تو ایک اور نیا مہمان بھی آنے والا تھا۔ وہ اللہ کا جتنا شکر ادا کرتا اتنا ہی کم تھا۔ ختم شد۔
سو ڈیئر ریڈرس، یہ تھا ناول میرا خڑوس، اس کے رائٹر ہیں RS کے۔ میں پھر سے یہ کہہ رہی ہوں کہ ناول جو ہے میں نے پلے لسٹ پہ نام بنایا ہوا ہے YT یوٹیوب اسپیشل ناول کے نام سے۔ وہاں پر جتنے بھی یوٹیوب اسپیشل ناول ہیں وہاں پر موجود ہیں، تو آپ لوگ اگر ڈفرینٹ ناول پڑھنا چاہتے ہیں، ایج ڈفرینس، سیکنڈ میرج، تو وہاں پہ ہر ایک ناول موجود ہے جو سیکنڈ میرج ہے۔ تو اگر آپ کو پھر بھی یہ چیز وہ نہیں ملتی تو جب ویڈیو لاسٹ پہ آتی ہے تو سائڈ پہ اوپر آ رہا ہوتا ہے، تو اگر آپ لوگ اس پہ کلک کریں تو وہاں پہ بھی جو ہے نا ساری لسٹ کھل جائے گی، تو آپ لوگ ناول کو پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری بات، آپ لوگ کو ناول کس طرح کا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا، اور اگر آپ لوگ کا اس پہ رسپانس اچھا آیا تو اسی رائٹر نے مجھے ایک اور ناول بھی دیا ہے جو بہت ہی کلاسک قسم کا ہے، بہت ہی اچھا ہے، وہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ لوگ کا اس پہ رسپانس اچھا آیا تو میں آپ لوگوں کو نیکسٹ ناول وہی لے کے آؤں گی، اور میں بھی ایکسائٹیڈ ہوں ناول پڑھنے کے لیے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو بھی وہ پسند آئے گا، اور وہ سیکنڈ میرج ناول ہے، تو آپ لوگوں نے اچھا سا رسپانس دینا ہے اس ناول پہ۔ تو جس نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لے، لائک کرے اور شیئر کرے۔ ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، تب تک لیے اپنا خیال رکھیں، اور رمضان ہے، میں بھی آپ لوگوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتی ہوں، اور آپ لوگ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ، اللہ حافظ۔